جب اس نے آخر میں آ کے گانا گایا، اس کے بعد اس نے گانا کوئی نہیں گایا، وہ جب بنے گا نیا پاکستان جو انہوں نے گایا رو کے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یار نیا پاکستان بنانے میں رونے والی کون سی بات ہے. تو اب پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے وہ پچھلے 45 سال سے رو کیوں رہا تھا بیچارہ. ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا کہ جب نیا پاکستان بن رہا ہے تو کیا ہو. اکنامکس میں فیل ہو گئے پرچے میں، 33 نمبر لیتے لیتے بالکل ہی 3 نمبر بھی نہیں آئے ہم لوگوں کے. اچھا، اب اس میں اگر آپ میں چھوٹے سے فٹافٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو پکانے کا تیل تھا وہ 160 روپے سے 200 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. بھٹی صاحب آج میں دوسری دفعہ ہو کے آیا ہوں ڈپارٹمنٹل سٹور سے، کھانے کا تیل نہیں تھا اس کے پاس. جی وہ پچھلے ہفتے بھی نہیں تھا، اس ہفتے بھی نہیں ہے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ کب آئے گا، عید سے پہلے آ جائے گا کہ نہیں. اس نے کہا جی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. صاحب اس کی ریزن یہ ہے جب بھی آیا آپ کو فون کر کے بتا دوں. ضلعی انتظامیہ کہتی ہے جی جو سرکاری ریٹ ہم نے فکس کیا ہوا ہے 860 روپے آٹا 20 کلو کا تھیلا اس پہ بیچیں. آپ مجھے بتا دیجئے اگر آپ دکاندار ہیں آپ کو 960 روپے کا یا 1000 روپے کا اگر مل سے مل رہا ہے، کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے بلیک کا کہ آپ 860 کا مل کی میں آپ کو صورتحال بتا دوں. پاکستان میں سب سے زیادہ قدیم اور آٹا پیسنے کا جو ادارہ ہے وہ نیشنل فلور مل ہے شیخو پورہ والے. ٹھیک ہے، حاجی بشیر صاحب مرحوم کا وہ ادارہ ہے. اور اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ جناب ہمیں اس سال سرکار نے گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی، اور ہمیں جو سرکار کی طرف سے گندم مل رہی ہے وہ ہماری کیپیسٹی کا 14% ہے. تو 14% آٹا ہم مارکیٹ میں فراہم کر رہے ہیں. جن کو ہمارا آٹا نہیں مل رہا وہ ہمیں گالم گلوچ سے پرہیز فرمائیں. میرا مطلب ہے کہ وہ ہم ان سے معذرت خواہیں، مطلب انہوں نے معذرت کی باقاعدہ. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں نا جی، مسور کی دال 126 روپے فی کلو بڑھی ہے جی، مونگ کی دال 100 روپے بڑھی ہے، دال چنا جو خاص طور پہ لوگ بہت غریب آدمی کھاتا ہے 40 روپے فی کلو بڑھی ہے، چنا ثابت 30 روپے بڑھا ہے جی. اور آٹا جو ہے اور چینی آپ کو پتہ ہی ہے جی اس کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو ابھی تک ہم یہی نہیں نکل پا رہے کہ جی اس کو کمیشن کی رپورٹ 40 روپے 30-40 روپے وہ بھی بڑھ گئی ہے. آپ صرف اگر آٹا بیسک نیڈ ہے ہر گھر کی، وہ بڑھتے بڑھتے دیکھیں اگر آپ سے ایک چیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو سیانوں نے یہ کہا ہے، بزرگوں نے کہا جی کہ ایک دیوار سے مشورہ کر لیا کریں، اپوزیشن سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے کس طرح کنٹرول کیا. یہ سارا الزام اپوزیشن پہ ہے، یہ تمام کام مہنگائی اپوزیشن نے کی. آپ نے شروع میں ایک بات کیجیے افراط زر کی، انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب کا حوالہ دیا اور ملکوں کا حوالہ دیا. ہمارے ملک میں واحد کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس کے اوپر ساری مہنگائی ہے، باقی گاڑیوں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، آپ کے مہنگے کپڑوں پر کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے. ٹیکس تھوڑا سا وہ لیتے ہیں لیکن باقی ہر چیز اویلیبل ہے. نئی چیز اویلیبل، لائنوں میں لوگوں کو لگا دیا. وہ اس طرح جس طرح ماضی میں سنیما میں جب محمد علی کی اور زیبا بی بی کی فلم لگا کرتی تھی تو کھڑکی توڑ رش اس پہ کیا کرتے تھے ہم لوگ. ہم نے وہ کام کر لیا ہے لیکن ہم اس لائنوں کی قطاروں سے ہم ختم نہیں ہوئے. ہم نے آٹے کی لائنیں لگا دیں، اس سے پہلے ہم نے چینی کی لائنیں لگا دی تھیں، پھر ہم نے تیل پکانے کے تیل کی بات کر رہا ہوں، پٹرول پمپ اس کے بعد ہے، اس پہ بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہر شخص جو ہے پاکستان کا وہ لائن میں کھڑا ہے، کسی نہ کسی لائن میں اس کو لگا دیا گیا ہے، چاہے وہ ریلوے کی ٹکٹ لینے والی لائن ہے یا ویسے ایک میں آپ کو تھوڑی سی لائٹر وین میں بات بتاؤں. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ساری عمر رویا ہے، یعنی کہ اس نے گایا ہے. لوگ کہتے تھے یہ گاتا نہیں ہے یہ روتا ہے، اور جب اس نے آخر میں آ کے گانا گایا اس کے بعد اس نے گانا کوئی نہیں گایا. وہ جب بنے گا نیا پاکستان جو انہوں نے گایا رو کے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یار نیا پاکستان بنانے میں رونے والی کون سی بات ہے. تو اب پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے وہ پچھلے 45 سال سے رو کیوں رہا تھا بیچارہ. ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا کہ جب نیا پاکستان بن رہا ہے تو کیا. اب دیکھیں رئیس صاحب سے کھا رہا ہے 2800 روپے کا آٹا، رئیس صاحب بڑا مشکل کام جی خریدنا. بالکل. اور لوگ اب اس کا پھر کال کے پی کے وزیر نے دیا تھا جی کہ آپ روٹی زیادہ کیوں کھاتے ہیں، آپ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں، پھر روٹی کھائیں نہ کیک کھا لیں. پھر اپنے بھائی کو نہیں بتاتا جس کو جعلی اشتہارات جس کے اخبار کو ملتے ہیں، اس کو یہ بات سمجھانا تو جا کے ماما ہمیں کہتا ہے کہ 1 روٹی کھا لو، اپنے بھائی کو بھی کہے کہ وہ 1 روٹی کھائے. اس سارے مسئلے کے اوپر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ہماری بیچاری پیاری عوام ہے، بقول پروفیسر صاحب کے پیاری، وہ کہندی یہ سیاں میں تیری ہوں، اس نے کہہ دیا کہ میں تیری ہوں، عوام لگ گئی تحریک انصاف کے ٹھیک ہے. لیکن اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ اگر اس نے ووٹ دے ہی دیا ہے تو اسی کے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا اس کا پاس رکھ لیں، اسی کا کوئی عزت رکھ لیں، کچھ تو کر لیں. یا بکسا چوری ہو گیا ہے، وہ کہندی یہ سیاں میں تیری ہوں. پروفیسر یہ جو رضی اینڈ بٹی آپ لوگوں کا یہ سیگمنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہے اکثر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ کرتا ہوں، بلکہ کہے اٹھتے ہیں. لیکن آج آپ لوگوں نے ایسی مرثیہ گوئی، ایسی نوحہ گری شروع کی
مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کروں، لیکن میں ایک چھوٹا سا فارمولا سوچ رہا تھا. دیکھیں آپ کی گندم، آپ کی دال، سارا کچھ اگر مہنگا ہوا ہے، چینی نہیں مل رہی ہے یا گھی نہیں مل رہا ہے، تو اس میں آپ یقین کریں آپ کی زرخیزیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی سائل کا کوئی قصور نہیں، آپ کی فصلوں کا کوئی قصور نہیں، آپ کے کسان اور مزدور کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے اتنے ملک گنائے ہیں، انٹرو میں گئے ہیں، تو میں بھی بیٹھا بیٹھا پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں. میں نے دیکھا 4 چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں حکومت کیسی ہے، وہ قوم کیسی ہے، اور وہ جو ویژن کیسا ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ دال روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. دوسری بات، قلم کتاب کا کیا حال ہے. تیسری بات، ایسپرین مل رہی ہے. اور چوتھی اور آخری بات کہ پابندے سلاسل یا پس دیوار زندہ کتنے لوگ ہیں. اب ان چاروں چیزوں کو میں جلدی ان کا جائزہ لیتا ہوں. سب سے پہلے دال روٹی کی بات ہے، مس مینجمنٹ ہے. یہ آپ کے یہاں جہاں مس مینجمنٹ ہوتی ہے، جہاں گڈ گورننس کی بجائے ویری بیڈ گورننس ہو، تو وہاں پھر قحط و رجال کی بات ہوتی ہے. قصور بزرگ کا گنا جاتا ہے. بزرگ اعظم عمران خان ہے. کہاں ہے؟ کیوں نہیں سوچ رہے؟ جب انہیں عوام نے کہا تھا کہ سیاں میں تیری ہوں، کیا انہیں یقین نہیں آیا تھا؟ دوسری بات، قصور یہ جو آپ کا وسیم اکرم پلس ہے، اس کا ہے. دال روٹی کیوں نہیں مل رہی؟ یہ دال روٹی کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، غریب کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، بزنس کی طرف ان کی نظر نہیں ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی رضی کہا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایسپرین اینڈ کمپنیز، یعنی ایسپرین کی جو میڈیسنز دیگر ہے، ایسپرین سے مراد میرا میڈیسنز ہے جی. دیکھیں کتنے پرسنٹ بڑی ہیں. سارے رونے روئے ہیں بٹی نے، لیکن ادویہ کی بات ہی نہیں کی. ادویہ کا معاملہ آپ پوری دنیا سے کمپیئر کر لیں، آپ کو یہ کمپیریزن ملے گا جسٹ لائک پیٹرول. پوری دنیا میں پیٹرول ڈیزل نیچے گیا ہے، کروڈ آئل نیچے گیا ہے، اور آپ کے ملک میں سب سے اوپر کیا ہے، اور میڈیسن تو نہایت ہی اوپر گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اب کس کی ماں کو ماسی کہا جائے، مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی نہ آپ کے پاس دال روٹی کا مسئلہ حل ہوا. دال روٹی کی بات کر رہا ہوں یار، میں عیاشی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب میں نہیں اس بندے کو کچھ کہنا چاہتا، ورنہ میرے منہ سے کوئی پنجابی والی باتیں نکلیں گی کہ جو کہتا تھا ایک روٹی کھاؤ. روٹی تو نوالا ہی چھین لیا آپ لوگوں نے. اب دوسری بات میں نے جو عرض کی ایسپرین والی، ایسپرین نہیں ملتی ہے رضی. میڈیسنز آپ جائیں میڈیکل سٹورز پہ، بٹی آپ کو تو پتہ ہے نہیں ملتی ہیں. اور آج اب لوگوں نے اس کرونا کنڈیشن میں یقین کریں میڈیسن کھانی چھوڑ دی ہیں. ادویہ ملتی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور خدا کی قسم ایسا ہے، اور ایسا 80% لوگوں کے ساتھ ہے. جی